یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کی بارش اور نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کے مہینے کی ترغیب صحابہ کو دلاتے تھے، اور خود بھی شعبان المعظم کی تواریخ کو یاد بھی رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی 12 مہینوں میں سے ایک ایسا فضیلت والا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کے بندیوں اور بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور ان سے ہونے والے تمام نیکیوں کے کاموں میں اضافہ کرتے ہیں، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک نفل نماز پڑھنے کا ثواب رمضان المبارک میں فرض کے برابر کر دیا جائے گا، اور ایک فرض پڑھنے کا ثواب رمضان المبارک میں 70 فرائض کے برابر کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین، اندازہ لگائیے، ایک ایسا مہینہ جو ہمارے زندگیوں میں اب تک کئی مرتبہ آ چکا، ہم 40 سال، 30 سال، 25 سال، 35 سال کے ہو گئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 5-6 سال بچپن کے گزر گئے، لیکن اس کے بعد اگر حساب لگائیں گے تو 15-20 سال رمضان المبارک 20 مرتبہ 25 مرتبہ ہماری زندگی میں آ چکا، اور آیا بھی ہے اور گزر بھی گیا۔ لیکن کیا یہ آنے کے بعد اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں کچھ چینجز آئے، ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا، ہماری زندگی میں کچھ تغیرات پیدا ہوئے؟ نہیں، پہلے جیسی زندگی گزر رہی تھی اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے، پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے ہی ہے۔ پہلے بھی نمازوں کے پابند نہیں تھے، اب بھی نمازوں کے پابند نہیں۔ پہلے بھی لوگوں سے جھوٹ بولتے تھے، سود کھاتے تھے، مٹی کھاتے تھے، انٹرسٹ میں تھے، پہلے بھی لوگوں سے جوا کھیلتے تھے، بیویوں کو مارتے تھے، بچوں کو جھوٹ سکھاتے تھے، ابھی بھی فطرت میں وہی ہے۔ تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آنے کا کچھ مقصد نہیں ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اسلاف کا یہ معمول تھا، بزرگان دین کا، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے رجب اور شعبان کے مہینے کو رمضان کے جیسا گزارا کرتے تھے۔ مشہور صحابی سابقون الاولون میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان المعظم کے پورا مہینے کو رمضان جیسا گزارا کرتے تھے، یعنی دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں نفل نماز ادا کرتے تھے، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تاکہ وہ پریکٹیکلی طور پر عملی مشق ہو سکے۔ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے تو اس کی پریکٹیکلی طور پر اگر مشق ہو جائے تو سکون و اطمینان کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر جائے گا۔ اس لیے آج مناسب معلوم ہوا کہ اس جمعے کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے 30 باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، ایسی 30 باتیں جو رمضان آنے سے پہلے ہم کو ہماری زندگی میں لاگو کر لینا ہے۔
اور اس کو فالو کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا ہے۔ یاد رکھیے میری اتنی تو گارنٹی ہے کہ 85% 90% آپ کا رمضان المبارک صحیح سے گزر جائے گا۔ یہ 30 اہم ہدایت آپ کے سامنے میں لایا ہوں، آپ اسی کو سنیے اور اس پر کوشش یہ کیجئے کہ ہر عمل اور ہر ہدایت میرے لیے باعث خیر اور باعث ثواب ہے۔ سب سے پہلی ہدایت جس پر عمل ضروری ہے، 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، گھروں میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنا، یا امام صاحب کی 2 رکعت ہو گئی 4 رکعت ختم پہ ہے جب آ رہے سکون سے اٹھ کے نہیں، بلکہ امام صاحب کے نماز شروع کرنے سے پہلے، مؤذن کے اقامت کہنے سے پہلے اذان ہو گئی فوراً مسجد کی طرف آ جانا، اور اس کی مشق ابھی سے شروع کرنا ہے۔ اب تو گزر گئے شعبان کے 20 دن 21-22 دن، لیکن اب بچے ہوئے 8-10 دن رمضان سے پہلے کوشش یہ کیجئے کہ سارے ہدایتوں پر عمل آوری ہو جائے تاکہ رمضان کا مہینہ صحیح اور سکون کی حالت میں گزر سکے۔ 5 ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک بھی نماز قضا ہونے نہ دیں، چھوڑنا تو دور کی بات، قضا بھی ہونے نہ دیں، بلکہ وقت نکلنے کے بعد بھی نہیں پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا عمل اب سے ہی شروع، اور اگر یہ عمل رمضان المبارک کا پورا مہینہ کر لیں گے تو آپ گارنٹی کے ساتھ اتنی بات تو لکھ کے دے سکتے کہ آنے والے 11 مہینوں میں بھی آپ اس پر عمل کر سکتے، کیونکہ ایک کام اگر 1 مہینے تک کوئی بندہ ریگولر کرتے ہوئے رہتا ہے تو وہ آنے والے 9 مہینے 8 10 11 مہینے پر بھی عمل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ہدایت 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرنا۔ دوسرا کام، رمضان آنے سے پہلے رمضان کے مسائل سیکھ لینا، کسی مولانا سے، کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے تھوڑی دیر ٹائم لے کے سیکھ لینا۔ گاڑی اگر اپن چلا رہے، کچھ کار ڈرائیونگ کر رہے یا موٹر سائیکل چلا رہے تو اس کے بارے میں تھوڑی بھی نالج لے لیتے پہلے کہ بھائی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تو کیسا کر لینا ہے، میکینک سے 1-2 مرتبہ پوچھ لیتے کہ کس وجہ سے گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی، اگر کار ہے تو کیسا چلانا ہے اس کو 4-5 مرتبہ پوچھ کے اس پر عمل کرتے۔ ویسے ہی رمضان آنے سے پہلے رمضان میں ہونے والے تمام مسائل کا علم بھی رہنا، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تراویح ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے ہے کہ روزہ کب چھوڑنا ہے، اگر چھوڑے تو پھر کب قضا کرنا ہے، یا اگر وہ بھی نہیں تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، یہ ہمارے لیے سیکھنا بے حد ضروری ہے رمضان المبارک آنے سے پہلے۔ تیسری ہدایت کرنے کی، اپنے دل کو تقوی کا پابند بنانا ضروری ہے۔ اب تقوی کس کو بولتے ہیں؟ جس کو سورۃ الاعلیٰ میں سورۃ النازعات میں بیان کیا گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فوراً گناہ کا خیال آیا، اچانک ذہن اور نفس میں یہ خیال آنا دل میں کہ یہ اگر میں گناہ کروں گا تو مالک کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، یہ ہے تقوی۔ اس لیے کہا گیا روزہ اصل میں تقوی کو پیدا کرتا ہے دل میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو روزہ رکھو جیسے کہ تم سے پچھلی والی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی روزہ فرض ہے۔ کیوں کیے ہم روزہ فرض؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر وہ دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ ہے اصل تقوی، یہ اپنے دل میں پیدا کرتے رہنا۔ رمضان مبارک آنے سے پہلے تمام چیزیں اور تمام گناہوں سے رک کے تقوی کا پابند بن جانا انسان۔ چوتھی ہدایت جس پر عمل کی کوشش کی جائے، صلہ رحمی یعنی قطع رحمی چھوڑ دینا۔ اب اس کو آسان لینگویج میں اگر سمجھایا جائے کہ اب تک جتنے رشتہ داروں سے رشتہ داری ٹوٹی ہوئی تھی اس کو جوڑ لیا جائے فوراً۔ اس لیے کہ مشہور مکتب میں چھوٹی سی حدیث بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارے گھر میں کتنے ایسے مسائل اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بھائی اب تک ہے جو اپنی بہنوں سے 4-4 6-6 سال سے بات نہیں کر رہے، اور اس کی کیا ہے بیسک سی وجہ ایک ہی، زمین۔
پراپرٹی نہیں، میری بہن اب تک میرے اوپر کیس کر کے میں بات نہیں کروں گا، بھائیوں میں جھگڑا ہے 4-6 سال سے چلتے ہوئے آ رہا، کئی جگہ پہ تو منحوسیت یہاں تک آ گئی کہ بیٹے باپ سے بات نہیں کر رہے پراپرٹی کے لیے، اور مارنے کی پلاننگ میں سوچیے آپ، حیدرآباد کا ماحول یہاں تک بگڑ گیا۔ اس لیے معزز دوستو، رمضان المبارک آنے سے پہلے دلوں میں کینہ، بغض، قطع رحمی، دشمنی، عناد، حسد، جلن دل سے نکال کر فوراً اللہ سے توبہ کر کے پہنچیے اپنے بھائی یا بہن تک اور بولیے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، چلیے آپ معاف کر دیجئے، میں آپ سے معافی مانگنے کو تیار۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، کام یہی تھا کہ لوگوں کو معاف کرنا۔ سب سے بڑی نیکی دنیا کی معاف کرنا ہے، سب سے بڑی نیکی، دولت ہے سب سے بڑی معاف کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے، فتح مکہ کے وقت بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں تو اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھنے والا کافر بھی کھڑا ہوا، آپ کو گالیاں دینے والے بھی کھڑے ہوئے، لشاعر مجنون کہنے والے بھی کھڑے ہوئے، آپ کو کاہن کہنے والے بھی کھڑے ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بھی کھڑی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ اگر دے دے تو ان کے تن سے اس کے دھڑ کو الگ کر دیا جائے گا۔ لیکن نبی رحمت، سرکار دو عالم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، فخر دو جہاں، سرور کونین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تو دیکھیے، کیا اعلان ہو رہا؟ اليوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، چھوڑ دو، یہ لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، ان کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے معاف کرنا۔ اس لیے اس پر بھی عمل کی کوشش کی جائے، اور عمل کرنا بھی ضروری ہے رمضان المبارک سے پہلے۔ پانچواں کام جو کرنا ہے، دل کو صاف کر لینا تمام گناہوں سے۔ اب تک گناہ ہو گئے، انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہو سکتی ہے، لیکن آدم کی اولاد گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والی بھی ہوتی، اور وہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ میں کبھی شامل نہیں ہوتی، یہ ہے بنی آدم۔ اس لیے اب تک گناہ کر رہے تھے ہوں گے، جھوٹ بولتے تھے ہوں گے، بولے ہوں گے، گانے سنے ہوں گے، فلم دیکھے ہوں گے، گندی چیزیں دیکھ لیے ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رمضان آنے سے پہلے معافی مانگ لیں۔ چھٹا کام کرنے کا، گزشتہ روزوں کی قضا۔ جو پچھلا رمضان مبارک گزر گیا، اس میں سے اگر 1-2 روزے، 3-4 روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے، تو اس کی قضا فوراً کر لے رمضان مبارک آنے سے پہلے۔ ساتویں چیز کرنے کی، دعاؤں کا معمول۔ دعا میں اپنے وقت کو زیادہ لگانے کی کوشش کرے۔ پہلے 3 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کی دعا کرتے تھے، اب 20 منٹ، 25 منٹ، 15 منٹ بارگاہ خداوندی میں بیٹھ کر دعا کا معمول بنا لیں۔ اس لیے کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہر بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اصل رمضان 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 بولتے اپن، اصل عربی ورڈ ہے رمضان، رمضان ضاد سے، اور وہ اصل بنا اگر اس کی لغت نکالیں گے تو رمضا، رمضا۔ اگر اس کی آپ ڈکشنری میں اگر میننگ دیکھیں گے تو اس کا میننگ آتا جلانا، بھسم کر دینا۔ جیسا آگ لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتی، ویسے ہی رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں اور بندیوں کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا۔ اللہ اکبر، اتنا فضیلت اور بابرکت والا مہینہ ہمارے عن قریب آنے کو ہے، تو اس سے پہلے دعاؤں کا اہتمام اور معمول بنا لینا ضروری ہے۔ 8واں کام کرنے کا، صدقہ کرنے کی عادت۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ زیادہ تر سخاوت اور صدقہ کرتے رہتے تھے، عام مہینوں میں بھی کرتے تھے، لیکن حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال دے کے سمجھائی گئی، ایسی سخاوت اور ایسا صدقہ کرتے تھے جیسے خوشگوار ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ کبھی ٹھنڈی ہوا دیکھے ہوں گے آپ، کتنا تیزی کے ساتھ گزرتی، اتنی تیزی کے ساتھ آپ رمضان مبارک میں صدقہ کرتے تھے۔ تو اس کی عادت پہلے شعبان سے ہی بنا لینا ضروری ہے۔ 9واں کام کرنے کا، کثرت تلاوت کا معمول، قرآن مجید پڑھنے کا معمول۔
اس لیے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن مجید جو ہم نازل کیے وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر لوگ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے میننگ ٹرانسلیٹ، اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھیں گے، کسی اور لا کی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور وکیل کے پاس، جج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تمام ججوں سے بڑے جج ہیں۔ جب اللہ کا کلام آپ پڑھ لیں گے، آپ سمجھ جائیں گے، تو کسی جج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود بیٹھ کے فیصلہ کر سکیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا نیکی کا کام ہے، کیا گناہ کا کام ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا معمول بنانا ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں اس کا معمول نہ کے برابر ہے۔ شادی میں جو قرآن دی جاتی تحفے میں میاں بیوی کو، وہ قرآن جیسی دی گئی الماری یا تابدان میں یا الماری کے اوپر ویسے ہی رکھ دی گئی۔ نہ بیوی کو قدر ہے اس کی کھول کے دیکھنے کی، نہ شوہر کو میاں کو قدر ہے۔ مگر دونوں بھی اگر بات کرنا ہے تو قرآن کی طرف دیکھ کے تھوڑی دیر بولیں گے، دیکھو ہمارے کو شادی میں دیے تھے، یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، ہو گئی بات۔ دیے اس لیے تھے کہ پڑھے اس کو، سمجھے اس کو۔ اس لیے کسی ماہر مفسر کا قرآن تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیے۔ اگر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو اس کو سننے کی عادت ڈالیے، یا کسی مسجد میں روزانہ تفسیر ہوتی ہے تراویح کے بعد یا رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد، وہاں پہنچیے، خود قرآن مجید کی تفسیر سننے والے بنیے اور تلاوت کا معمول بھی بنائیے۔ 10واں کام کرنے کا، شب بیداری کی عادت، رات میں جاگنے کی عادت ڈال لینا۔ یہ ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انہاں پہلے سے ہی جاگے ہوئے رہتے پوری رات۔ ہمارے حیدرآباد میں برعکس ہے اس کا کام، صبح سونا، رات کو جاگنا۔ رات کی فیلڈنگ چلتی ہمارے پاس، پورے چبوترا مشن رہتا، چبوترے پہ پورے سکون سے بیٹھے ہوئے رہتے، ایسا معلوم ہوتا جیسے توے پہ روٹی سیکھی جاتی، پورا چبوترا انہاں رات بھر بیٹھ کے سیکتے، اس کو گرم کرتے رہتے سکون سے۔ حالانکہ شب بیداری کا مطلب میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے جاگیے، تلاوت کے لیے جاگیے، عبادت کے لیے جاگیے۔ گیم کھیلنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، سیریز ڈرامے دیکھنے کے لیے مت جاگیے، بلکہ عبادت کرنے کے لیے جاگیے۔ مسجد کھلی ہوئی رہتی ہے، آپ رات بھر کھلی ہوئی ہے مسجد، سحری تک کا انتظام ہے کسی کے پاس، وہاں جائیے، بیٹھیے، دعائیں کیجیے، تلاوت کیجیے، کسی عالم اگر کوئی مل گئے تو اس سے فائدہ اٹھائیے، بات کیجیے، اپنے بارے میں نالج بڑھائیے دینی اور اسلامی لین سے۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں۔ 11واں کام جو استقبال رمضان میں کرنا ضروری ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے پرہیز کرنا۔ پورے 9، 10، 11 مہینے تو انٹرنیٹ پہ زندگی گزر جاتی، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، ریلز، فلاں دیکھنے میں زندگی گزر جاتی۔ لیکن رمضان المبارک کا 1 مہینہ اس انٹرنیٹ کو، سوشل میڈیا کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر بولیے کہ اللہ میں تمام دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر آپ تک پہنچ گیا، اب آپ قبول فرما لیجیے مجھے۔ کیا معلوم یہ آنے والا رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد پھر ہمیں رمضان ملے نہ ملے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے آپ کے ایسے بھائی بہن تھے ہوں گے جو پچھلے سال رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ سحری اور افطاری کرے ہوں گے دسترخوان پر بیٹھ کر، لیکن اس مہینے میں نہیں، اس رمضان میں آپ کے دائیں اور بائیں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موت اٹل ہے، ہر ایک کو آنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی رمضان المبارک کے 15 روزے ملے، کسی کو 10، کسی کو پورا مہینہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ 2 بھائی تھے، دونوں کے دونوں صحابی تھے، دونوں بھائی ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ ایک بھائی کا انتقال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہوا، جنگ کرتے ہوئے۔ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہونا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں بات ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں انتقال کر جاتے ہیں وہ کبھی مردہ نہیں، وہ مرتے نہیں، بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ ہماری اتنی عقل اور سوچ نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اتنا بڑا درجہ۔ ایک اور بھائی تھے ان کے، 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، بستر پر جیسا عام انتقال ہوتا ویسا انتقال ہوا۔ ایک صحابی دونوں بھائیوں کو دیکھے خواب میں، دیکھے یہ کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہوں 2nd نمبر پہ جنت میں جا رہے، جو بستر پر انتقال ہوا انہوں 1st مرتبہ جنت میں جا رہے۔
پہلے انہوں جا رہے، سیکنڈ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، پریشان ہو گئے صحابی خواب میں دیکھ کے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے وہ پہلے جاتے اور جو بستر پر انتقال ہوا وہ بعد میں جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اپنے خواب کو بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کا بھی درجہ بڑا ہے، لیکن اس بھائی کو 1 اور سال زندگی کا ملا، اور اس 1 سال میں ان کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوا، اور نیکیوں میں اضافے کی وجہ سے فرسٹ انہوں ہی جنت میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ سوچیے آپ کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان آیا ہوگا اور آ رہا ہوں۔ یہ سوشل میڈیا سے احتراز ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں پہنچنا اور بارگاہ میں پہنچنا ضروری ہے۔ 12واں کام کرنے کا، ٹی وی سے پرہیز۔ ٹی وی چھوڑ دیجئے، عام دنوں میں بھی چھوڑنا ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر کسی سے پوچھا جائے تو بولتے کہ نہیں مول صاحب وہ ٹی وی پہ ہم تفسیر لگا کے سنتے، ٹی وی پہ بیان لگا کے سنتے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے بچے رہنا بھی ضروری ہے۔ ٹی وی پہ آپ بیان سن رہے ہیں، یوٹیوب لگا کے آپ بیان سن رہے، تو میرے خیال سے 5-6 منٹ میں ایک مرتبہ تو ایک بریک آتا، بریک آئیں گا تو اس میں دنیاوی چیزیں بتائی جاتی۔ اب جب روزے کی حالت میں آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر روزہ مکروہ ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو جہاں تک ہو سکے ٹی وی سے پرہیز۔ 13واں کام کرنے کا، رمضان سے پہلے رمضان کی شاپنگ، خریداری، عید آنے سے پہلے عید کی خریداری، کچھ کام رمضان میں کرنے کا نہیں۔ حالانکہ اس کا پورا برعکس ہمارا پورا چار مینار، لاڈ بازار پورا رمضان میں بھرا ہوا آپ کو ملیں گے۔ اب کبھی جائیے دیکھیے، ڈرون کیمرہ منگا کر دیکھیے، پورا ویڈیو نکالیے، پورا رمضان میں فل۔ اور باضابطہ طور پہ عورتیں اپنے میاں اور شوہر کو بولتی ہے گھر میں، دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا، میں آخری ٹائم پہ جانے والی ہوں، جب تک پیسہ جمع کر کے دے دو میرے۔ آپ گھر کے مرد ہے، آپ قوامون علی النساء ہے، آپ کا درجہ بڑا ہے عورتوں میں، آپ فیصلہ کیجئے۔ نہیں، جو کرنا ہے آپ کو ابھی کیجئے، میں پیسے دے دیتا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مل کے جا کے لے کے آئیں گے، ایک اتوار کے دن کا کام ہے، 4 گھنٹوں کا کر لیے، پھر آ گئے۔ جہاں تک ہو سکے رمضان المبارک آنے سے پہلے خریداری کر لیں۔ 14واں کام کرنے کا، رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا کر لینا۔ گھر کی تعمیر ہو رہی یا کچھ بھی ہو رہی، رمضان المبارک میں کرنے کی ضرورت نہیں، بعد میں رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد اس کو پھر کنٹینیو کر سکتے۔ نظام الاوقات ترتیب دے، ایک شیڈول بنا لینا، جیسا اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں پڑھنے کے لیے عالمیت کا، یا اگر بچی پڑھ رہی ڈگری تک، بچہ پڑھا انٹر تک، 10 تک، تو ان کا ایک شیڈول بنا ہوا رہتا، کون سا پیریڈ کے بعد کون سا ہے، میتھ کے بعد پھر انگلش کا پیریڈ، پھر سائنس کا، پھر بایو کا، پھر فزکس کا۔ ویسے ہی اپنی زندگی کا رمضان میں 1 مہینے کا شیڈول بنا لینا کہ اب یہ ٹائم پہ یہ کرنا ہے، یہ ٹائم پہ یہ کرنا ہے، تاکہ رمضان اچھے سے گزر سکے۔ 16واں کام کرنے کا، نوکر، ملازم، خادم، کام کرنے والوں کو بوجھ ان کا ہلکا کر دینا۔ کوئی گھر پہ پکانے آتے، کوئی برتن دھونے آتے، جہاں تک ہو سکے ان کا کام ہلکا کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو کام غلام سے لیتے ہیں اور خادم سے لیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں ان کا کام ہلکا کر دے گا تو رمضان المبارک کی برکت سے ان کو آگ سے آزادی مل جائے گی۔ سوچیے آپ اس بارے میں بھی۔ 17واں کام کرنے کا، اگر پیسہ ہے، استطاعت ہے، تو عمرے کی ترتیب بنائیں، رمضان المبارک میں عمرہ کریں، اعتکاف حرم میں، مدینہ المنورہ میں بیٹھیں، وہاں پر گزاریں۔ 18واں کام کرنے کا، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، جہاں تک ہو سکے ٹائم اپنا جتنا اپنے پاس ہے مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ 19واں کام کرنے کا، نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ 8 گھنٹے سوتے تھے، 9 گھنٹے سوتے تھے، کوشش یہ کریں رمضان آنے سے پہلے کہ 6 گھنٹے کی ترتیب بنا لیں، 5 گھنٹے کی ترتیب بنا لیں، تاکہ رمضان آنے سے 10 دن پہلے ترتیب بنے گی تو پھر سر درد، پیٹ درد، جو بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ یہ 10 دنوں میں گزر جائیں گی، رمضان صحیح سے گزریں گے اور گزرنے کی عادت بھی بن جائے گی۔ 20واں کام کرنے کا، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے۔ ابھی میں بتایا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام صاحب جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو پیچھے آپ بھی رہنا، 40 دن تک اس کے عملی مشق کریے۔ 21واں کام، سگریٹ، پان، گٹکا، تمباکو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دے۔ پہلی بات رمضان آ رہا بلکہ نہیں، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی چھوڑنے کی عادت ڈال لیں۔ اب رمضان مبارک آنے سے پہلے کوشش کریں گے تو رمضان میں اس کی پھر آپ کو احساس نہیں ہوگا۔
رمضان کا پہلے دوسرے روزے میں آر گٹکے کھانے والے پریشان پھرتے رہتے ادھر سے ادھر، سگریٹ پینے والے تو اور پریشان رہتے کہ دل نہیں لگ رہا، من نہیں لگ رہا، غصہ آ رہا، بیماری ہو رہی، ماروں کیا بول رہا دل، دروازہ توڑ دوں کیا، غصہ آ رہا، اس لیے کہ نشے کی عادت تھی۔ اب جیسا آپ افطاری کرے، سب سے پہلے ان کو دیکھیے مسجد میں کم، ڈبوں پہ زیادہ رہتے، ڈبے والے بھی خوش، آ گئے ہمارا گراہک، ہمارا بھائی 4 گھنٹے نہیں تھا، دل نہیں لگ رہا تھا، اب پوری ڈبی ان کو دے دیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا بھی گراہک چلتے رہ رہا۔ یہ سارے کاموں سے چھوڑنے کی کوشش کرے، اس سے آپ خود بیمار ہو جائیں گے، آپ کے خود پیسے جائیں گے، آپ خود ہاسپٹل میں پڑیں گے، آنے والی آپ کی نسلوں میں بیماری منتقل ہوں گی، بعد میں بچے جو آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے وہ بھی اسی بیماری میں لاحق ہو جائیں گے۔ 22واں کام کرنے کا، ملاقات، دوستوں سے گپ شپ کرنے سے جہاں تک ہو سکے بچے رہنے کی کوشش کریں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ سورۃ الفیل ہے، سورۃ القدر ہے، سورۃ التین ہے، سورہ الم نشرح ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ کوشش کرے کہ یاد کر لے اس کو۔ 24واں کام کرنے کا، بچوں کو روزے کی عادت ڈالے۔ 7 سال کے ہے تو پھر تو روزہ فرض ہی ہو گیا، ڈالنا ہی ہے۔ 6 سال کے ہے، کوشش کرے کہ بھائی ایک روزہ، 3 روزے، 6 روزے، 5 روزے، ایسا کر کے ان کو عادت ڈالتے رہیں۔ 26واں کام کرنے کا، اس رمضان کو جو گیا رمضان اس سے ذرا الگ کر کے گزارے، وہ بھی ویسا ہی گیا تھا 2024 کا، 2025 بھی ویسا ہی گزرا، کیا فائدہ پھر 1 سال آپ کی زندگی سے گزرا۔ کوشش یہ کرے کہ بھائی اس رمضان میں میرے کو 10 سورتیں یاد تھی، اس رمضان میں میرے کو 20 سورتیں یاد کرنا ہے۔ اس رمضان میں 3 دن کا اعتکاف بیٹھا تھا، اس رمضان میں میرے کو 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا ہے۔ کوشش کرے، عادت ڈالے اپنے کو، اس رمضان سے اس رمضان کو الگ گزارے ذرا۔ 27واں کام کرنے کا، ماہ شعبان کی تاریخیں یاد رکھے، آج کیا تاریخ ہے، کل کیا تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حدیث ہے مشکات کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے تاریخ شعبان کی یاد رکھتے تھے، اور صحابہ کو اس کی تلقین بھی کرتے تھے کہ یاد کرو، یاد رکھو کہ آنے والا مہینہ فضیلتوں، سعادتوں، برکتوں والا مہینہ۔ 28واں کام کرنے کا، آپ کے پاس اگر مال ہے تو کوشش یہ کرے جہاں تک ہو سکے رمضان سے آنے سے پہلے یا رمضان کی سٹارٹنگ پہلے دوسرے دن زکوٰۃ ادا کر دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آخری وقت میں زکوٰۃ نکالنا، مول صاحب کا بیان جب تک مسجد میں نہیں ہوتا زکوٰۃ کے فضائل مسائل پہ میں زکوٰۃ ہی نہیں نکالتا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ سال گزر گیا آپ کے اوپر، فوراً زکوٰۃ نکال دیں۔ اچھائی تو یہی ہے کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکال دیں تاکہ وہ غریب کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کر لے سکے۔ اب رمضان کے آخری دن میں دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، رمضان سے پہلے دیں گے تو کچھ نہ کچھ راشن، کپڑے، رہنے سہنے بسنے کو کچھ نہ کچھ ضرورت ہو جاتی۔ 29واں کام کرنے کا، رات جلدی سونے کی عادت ڈالے، دیر تک جاگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر جاگ رہے بھی آپ تو خاص طور پہ سحری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیے، تہجد کی پابندی کیجیے، اس کے بعد خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت، تسبیح پڑھیے، ذکر کیجیے، پھر سحری کا ٹائم ہو جائے گا، پھر سحری کر سکتے۔ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پورا دن سو رہے تو کیا فائدہ روزہ رہنے کے بعد۔ 30واں کام کرنے کا جو آخری ہے، دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے مہینے سے ہی دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا دیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ اسی بیس پر، اسی طریقے پر ہم کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل، ماڈل، نمونہ ہیں، ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش کریں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہے، ہو گیا، اس کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اس کوشش سے آپ رمضان گزارے، دیکھیں کتنا حسین، کتنا جلیل اور کتنا مایہ ناز آپ کا رمضان گزرے گا، آپ کے دل کو خود خوشی محسوس ہوگی ایک الگ طریقے کی۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔